پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھوں. سسٹم کے باپ عمران احمد خان نیازی کا عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ نظر آیا. پاکستانی سیاست کا رخ تبدیل, ڈی چوک کے نعرے, پورا خیبر پختونخوا گونج اٹھا. اور حالات اب کس طرف جائیں گے؟ ڈی جی ایس پی آر کو تسلی بخش جواب ایک سے بڑھ کر ایک ملا. کوہاٹ میں ابھی اگلا جواب بھی آنا ہے. اور آج 2 کتے یا 2 مسخرے پریس کانفرنس والوں کو اسٹیج سے کس کو کہا گیا؟ 8 بجے ٹی وی پروگرام, نئی بحث چڑھ گئی. خان کی انشاءاللہ دھوم دھام سے واپسی سے پہلے کچھ استعفے بھی آنے والے ہیں. اور محمود اچکزئی کے 2 آپشنز, 3 دن کی ڈیڈ لائن ہے. قومی کانفرنس ہوگی یا مارچ, اسی ہفتے میں فیصلہ, شاید 9 کے بعد. اسٹیبلشمنٹ بھی سر جوڑا, مارشل لا کی کیفیت یا 28ویں ترمیم کا معاملہ, پنجاب کی حکومت اور بہت ساری اور بھی چیزیں جو چلنا شروع ہوں گی اس جلسے کے بعد. اور ٹرمپ نے بھی معافیاں مسترد کرنا شروع کی. یہ تفصیل سے تمام خبروں کی آپ کو بات بتاتے ہیں. تحریک انصاف نے سب سے پہلے پشاور میں جو پاورفل شو کیا, یہ پچھلے 3 سال میں تحریک انصاف کا سب سے بڑا اور طاقتور جلسہ. اس سے آئندہ کی سیاست پاکستان کے منظرنامے کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے. 5 کروڑ کی آبادی کے صوبے نے آج اپنا واضح اعلان کیا ہے. یہ آئندہ کے اسٹیبلشمنٹ کے جو عزائم ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر اس جلسے کی گفتگو کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں. سہیل افریدی نے, علامہ راجہ ناصر باس نے, محمود اچکزئی, یہ تینوں تھے. اور سہیل افریدی نے ان سے کہا کہ خان نے آپ کو ذمہ داری دی ہے, ہم لوگ تیار ہیں, قوم بھی تیار ہے کال کی, اب آپ ہمیں بتائیں کرنا کیا ہے. محمود اچکزئی اس ہفتے آخری کوشش کریں کہ لانگ مارچ کی کال سے پہلے ایک دفعہ پھر اتمام حجت تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول اسٹیبلشمنٹ کو, یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, یہ آخری کوشش ہوگی. 3 دن کی ڈیڈ لائن ہے. 2 آپشنز میں سے ایک لانگ مارچ کی طرف معاملہ جانے کے لیے مجھے لگ رہا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگ شاید اس ممکنہ فیصلے سے پہلے ہو سکتا ہے پارٹی بھی چھوڑ دیں. یہ بھی بتا دوں, انٹرا پارٹی کے جو نتائج آئے, بیرسٹر گور ہو سکتا ہے بھی اپنا استعفیٰ خان کو دے دیں اور خان اب اسے تسلیم کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے. یہ ملاقاتوں کے بعد ہی پتہ چلے گا. 9 دسمبر کے لیے بڑا اہم دن ہے. اس دن کے بعد تحریک انصاف نے احتجاج کے معاملے کو کہاں تک, کس لیول تک لے کے جانا ہے, یہ سب کچھ آپ کو طے ہوتا ہوا نظر آئے گا. کل جو پریس کانفرنس تھی اس میں دیکھیں بزرگ رہنما تھے, دفاعی حکمت عملی تھی. آج کا جو محاذ تھا نوجوانوں نے سنبھالا تھا. بیٹنگ کی باری نوجوانوں کی تھی, بڑی جارحانہ اننگز تھی اور پہلی گیند سے یہ شروع ہوا. بعد میں انہوں نے اننگز کو بڑے انداز میں سنبھالا, بڑی حکمت عملی سے چلتے رہے, جذبات میں آئے بغیر دلیل, شعور, حقائق اور سیاسی ذمہ داری اور زمینی حقائق کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ثبوت دیا. عوام نہیں مان رہی تھی, لیکن تیسرا دن ہے آج, ڈی جی ایس پی آر کو رگڑے جا رہے ہیں. عید بھی 3 دن کے بعد ختم ہوتی ہے. یہاں لوگوں کا نام سامنے آیا تو لوگوں نے کیا نعرے لگائے وہ آپ کو پتا ہے, کتا کتا کہتے رہے. عمران خان کے بارے میں آئندہ کوئی بھی دیکھے ایسی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرے گا. لوگ کہہ رہے تھے کتے وہ ہیں جنہوں نے مسجدوں میں کتے باندھے, دینی اعتبار سے تو بات درست ہے. عوام کہہ رہی تھی طاقت بھی آپ کے پاس ہے, بندوقیں بھی آپ کے پاس, گولیاں بھی آپ مارتے ہیں, اب کاٹ بھی آپ نے, غلاظت بھی ہم پہ پھینکے, ہم جائیں کہاں؟ جلسے میں جو سب سے بڑا اعلان تھا وہ یہی تھا کہ حق اور باطل کی جنگ ہے, فیصلہ کن مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ایک طرف عمران خان تحریک تحفظ آئین, دوسری طرف غیر جمہوری طاقتیں یعنی اسٹیبلشمنٹ. اب عوام کا مطالبہ اپنی لیڈرشپ سے بار بار یہی تھا, ڈی چوک چلیں, ڈی چوک کے نعرے لگ رہے تھے بار بار, ڈی چوک. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا جائیں گے ضرور وہاں بھی. اب یہ یاد رکھیں کہ عوام کو پتا ہے کہ ڈی چوک نام ہے مقتل کا, مقتل جہاں قتل عام ہوا, خون کی ہولی کھیلی, آگ بارود کا کھیل, پیشہ ور قاتلوں کا مرکز ہے, لیکن عوام کہتی ہے چلو ادھر. اور یہی سب سے بڑا خطرناک معاملہ جو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے. سہیل افریدی نے پشتوں میں اپنی گفتگو کی کہ پختون جو میرے سامنے کھڑے ہیں ان کی آنکھوں میں روب ہے اور یہ گریبان کے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں, اگر یہ اپنے پاگل پن پر آئے تو پھر کہاں جائیں گے, یہ سمجھانے کی سب سے بڑی کوشش تھی. سہیل افریدی کی تقریر میں دیکھیں اس نے ڈی جی ایس پی آر کو بڑی عزت سے پکارا. اس نے کہا میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہا جو آپ مجھے کہتے رہے, کیونکہ میری یہ تربیت نہیں ہے. البتہ میرے لیڈر کے بارے میں جو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہوتے ہو تم, تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران احمد خان نیازی وہ شخص ہے جسے آپ کے لیڈر جنرل باجوہ سلوٹ مارتے, جنرل عاصم منیر سلوٹ مارتے رہے, ضیاء الحق مشرف عزت دیتے رہے, وہ جو کتاب پین لے کے بیٹھے رہتے تھے. آپ اگر انہیں ذہنی مریض کہتے ہیں تو ادارے کے سارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. اگر آپ خان کو تانے دیتے تو 80% پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ تو ان کا منتخب نمائندہ ہے. آپ دنیا میں اپنا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جہاں وردی میں کھڑے ہوئے ایک جنرل جو ہیں وہ اپنے ہی وزیر اعظم کو جسے منتخب کیا گیا, 25 کروڑ کی آبادی نے جو 3.5 سال وزیر اعظم رہا, اور یہی آرمی چیف فیلڈ مارشل تاحیات استثنا والے وہاں پیغامات نوٹ کرتے رہے. سہیل افریدی نے یہ باقاعدہ نعرے لگوا کر انہیں کہا کہ سسٹم کا باپ جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. سہیل افریدی نے یہی کہا نا آج کہ ہم وہ کریں گے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد میں, کسی ایک جعلی سینیٹر 2 جعلی وزیروں جیسی گفتگو نہیں کریں گے, عمل کر کے دکھائیں گے. اور آج اس بات کا بھی بڑا جواب تھا کہ اکثر اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ کہتی ہے جی نوجوان ہیں, سنجیدہ نہیں ہے امن کے معاملے میں. نے کہا 21 سال سے آپ آپریشن پہ آپریشن, ڈرون پہ ڈرون, پختونوں کا خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں. اب 21 سال میں اگر آپ امن نہیں لا سکے تو ذمہ داری تو پھر آپ کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پالیسیاں آپ بنائیں اور قصوروار ہوں, امن کے لیے آپ سنجیدہ نہیں ہیں. یہاں آج شاہد خٹک کی بھی تقریر بڑی انٹرسٹنگ تھی, اس نے بڑی اہم بات کی کہ 8 بجے کے پروگرام میں مین اسٹریم میں بیٹھا کتا بھونکتا ہے. 8 بجے کے پروگرام میں مین اسٹریم میں ہر بندہ جو بیٹھے گا وہ پریشان رہے گا, ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے گا. میں نہیں بیٹھوں گا 8 بجے. منی فاروق راوی, حسن ایوب, یہ جو خاص طور پر فیصل واڈا, یہ ان کے جو عسکری صحافی ہیں, یہ اب اس پروگرام سے بھاگیں گے. اور دیکھیں صحافیوں کے علاوہ سیاستدانوں میں بھی نون لیگ میں خاص طور پر کہ یہ بیچارے ان کے ساتھ تو ڈبل کام ہو. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بلا کے انہیں رگڑا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں میدان میں آنا پڑا, اگر تم اس قابل ہوتے تو ہمیں آنا ہی نہ پڑتا. اور آج پھر تحریک انصاف نے ان کو برف کی سل پہ بٹھا دیا, اور خواجہ صاحب تو اب 8 بجے نہیں آئیں گے. اعظم نذیر تارڑ کو بھی بھیجنا پڑے گا. علامہ راجہ ناصر باس نے بھی تقریر میں بات کی کہ ڈی جی ایس پی آر کا چہرہ ایک ہارے ہوئے شخص کا تھا. ایک تو بوکھلاہٹ میں تھے, جو وردی پہنی ہوئی تھی, جو زبان استعمال کی. جلسے کی تقریروں میں محمود اچکزئی نے آج پھر یہ بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہے, قومی کانفرنس بلانی ہے, ججز, سول ادارے سب آئیں, پاکستان کو بچانے کی آخری کوشش ضرور کریں. یہ وفاق کے لیے دیکھیں پیغام تھا. یہ جو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ نقصان سب سے زیادہ ان کا ہونا ہے. اب اس آپ کو یہ خود ٹھنڈا کر سکتے ہیں. عمران خان کو قومی سلامتی کا خطرہ, گوئبل کا استاد, غدار, انڈیا ہندوستان کا سہولت کار, افغانستان کا, یہ کہیں گے تو 80% تمام نفرت کرے گی.
प्रेस कॉन्फ्रेंस से या खान पर जुल्म सितम से अभी तक हासिल तो कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे थे ना दुनिया में बड़ी इज्जत मिल रही है हमें, बड़ी इज्जत, ट्रंप हमारी तारीफें कर रहा है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ है, मेरा शहबाज शरीफ आए तकरीर करें, तैयब अर्दगान मिलता है, मोहम्मद बिन सलमान मिलता है, शी जिनपिंग बुलाता है। यहाँ पाकिस्तान की अवाम ने आज जो किया, आप देखें किस नाम से उनको बुला रहे हैं, ये इन्हें समझना जरूरी है। क्योंकि 78 साल की तारीख में जो ओल्ड बुक इन्होंने रखा हुआ फार्मूला जो बार बार इस्तेमाल करते हैं कि सियासी जमातों के रहनुमाओं को कंट्रोल करना, खरीदना या तोड़ना, जेलों में डाल के बैत करवाना, यही करते थे कि किस्मत का फैसला जीएसक्यू में होता है। ये अब नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तारीख में एक 6 फुट 3 इंच का गोश्त पोस्ट का बना हुआ एक शख्स इमरान अहमद खान नियाजी, जो तारीखी जबर जुल्म सितम और ज्यादतियों के बावजूद कह दे तन्हाई में इस तरह बैठा है कि कौम का और इनके दरमियान जो पर्दे था वो किरदार था। अभी शहीद अरशद शरीफ ने तो एक बादशाह को नंगा किया, यहां तो अब हर कोई नंग दरंग निकल रहा है, नंगा होकर भागी जा रहा है और कौम अपनी आंखों से देखती जा रही है कि ये असल तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार कौन है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, दहशतगर्दी, गद्दारी के ये लेबल या हिंदुस्तान अफगानिस्तान के सहूलतकार कहते थे तो कौम मान लेती थी, लोग तो मिठाइयां बांटना शुरू करते थे। आज तीसरा दिन खत्म होने वाला, लोग माफी नहीं करेंगे। अब इसकी मैंने बड़ी वजह ढूंढने की कोशिश की, असल वजह क्या है उसका जवाब मुझे मिला सूरह असर में। सूरह असर आप पढ़े, उसमें अल्लाह ने कहा इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, हक पर खड़े रहे और सब्र करते रहे। अब इमरान खान इस आयत पर पूरा अमल कर रहा है, हक पर भी खड़ा है, या कनाबुदु या नस्तईन का दर्स भी देता है, अल्लाह से मदद भी मांगता है और सब्र से काम ले रहा है। ये सब्र से काम लेने वाला मामला बहुत अहम है। जो सब्र से काम लेते हैं जीत उन्हीं की है। ये लड़ाई जाती लड़ाई खान ने कभी नहीं बनाई और यही वजह है कि कोई चाल, साजिश, कोई नौटंकी, कोई वारदात कामयाब नहीं हुई। ये 3 साल से जो हम सुन रहे हैं इनका कि तोड़ देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, बैन कर देंगे, कलअदम कर देंगे, हालांकि इन्हें खुद बड़ी अच्छी तरह पता है, ये जानते हैं कि सियासी जमातें जुल्म जबर से नहीं टूटती, मुल्क खुदा न ख्वास्ता टूटते हैं। अवामी लीग तो आज भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है, एमकेएम भी लंगड़ी लूली मौजूद है, नून लीग तो हुकूमत में। तो 9 मई के बाद भी यही समझाया जाता है कि जुल्म ना करें, लोग आदी हो जाते हैं। जो सोशल मीडिया पे आवाज़ें थी आज वही ग्राउंड पे आ गई। लोग क्या कह रहे हैं कि हद से ज्यादा क्या करेंगे, मार देंगे, हम तैयार हैं। जब खौफ खत्म हो जाए, सरों का सौदा हो जाए, फिर आप शिकस्त नहीं दे सकते। इस वक्त बिल्कुल वही हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज जलसे में बड़ी उम्दा करारदाद थी, उसके अहम नुकात एक तो देखें ना, नेशनल सलामती पे जो मामले को DGSPR के अल्फाज को मुस्तरद किया, एहतजाज किया कि ये गैर मुंतखब सरकारी तर्जमान ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की। खान कौमी हीरो है, मुंतखब हकीकी वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी अहलिया और कैदियों के साथ इंसाफ फराम करें, मुलाकातें खोलें, फिर अपने तमाम सियासी शोधा को खराज अकीदत पेश किया और गवर्नर राज के मामले में खोल के बता दिया। अच्छा, अब इस जलसे के बाद हुकूमत का रद्द-ए-अमल गया, इन्होंने ऐलान किया कि पेशावर में जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे अब ये हमारे निशाने में है। सोहेल अफरीदी का नाम भी कि जी हम तो नाहली की भीतर जाएंगे और खान पर मजीद जुल्म सितम करेंगे, मुलाकातें बंद हैं, अब हम एक्सरसाइज मशीन भी ले लेंगे, खाना भी बंद कर देंगे, डायलिसिस भी कर देंगे, तरीके साहब कलदम भी कर देंगे, बैन भी कर देंगे, पार्लियामेंट के अंदर सेनेट में पाबंदियां भी लगाएंगे, इनकी नशिस्तें भी छीनेंगे, यहाँ फॉर्म 47 के लोग ले आएंगे, नून लीग पीपल्स पार्टी के। तो फिर क्या हो जाए? अब उनसे पूछा जाए ना, अब तक जो कर लिया आपने सारा कुछ, तो ये जो मैंने बताया पहले भी कर चुके हैं, उसका नतीजा क्या निकला? मजीद इनके लिए बदनामी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे तो वहां फिर आगे मामला आपको पता किधर जाएगा। इस वक्त तो ये अलामती बयान तो इधर दे रहे हैं, लेकिन असल ताकत जो नोटिफिकेशन के बाद आई है उसमें 28वीं तरमीम के बाद हाइब्रिड 2+ मॉडल में मामला नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये DGSPR ने जो इतराफ किया था ना कि हम पॉलिसी भी बनाते हैं, हुकूमत को कंट्रोल भी करते हैं, कौमी बयानियां भी बनाते हैं। 28वीं तरमीम में कौमी सलामती, मईशत और खारजा पॉलिसी, ये इन्होंने कहा रियासत के फैसला साज इदारे बना रहे हैं स्ट्रेटेजिक अमूर में, जो वीटो पावर या आप इसे कह लें सेमी प्रेसिडेंशियल मॉडल, जिसमें सदर के पास असल इख्तियार और वज़ीर-ए-आज़म एक मैनेजर, और सदर जरदारी तो नहीं है, बाकी पार्लियामेंट कमजोर है, जैसे वो मिस्र में जैसे हालात हैं आपको पता है, कंट्रोल जमहूरियत में। और इसमें कहते हैं पार्टियों की रजिस्ट्रेशन, उनके अंदरूनी इलेक्शन, पार्टी ढांचा, सब कुछ अपने कंट्रोल। भाई सब कुछ तो आप ही के कंट्रोल में, आपने तो इस्तिस्ना भी ले लिया है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो बताएं। भाई सूबाई खुद मुख्तारी में कमी करेंगे, मरकज को मजबूत, तो मरकज तो पहले ही बड़ा मजबूत है, नुकसान पंजाब और सिंध को, KP और बलूचिस्तान में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। 28वीं तरमीम में इन्होंने जो पार्लियामेंट को बेख्तियार कर दिया, काबीना को कमजोर कर दिया, अदालतों को CC मॉडल की तरह या वो शेख हसीना मॉडल की तरह रखा, उसका नतीजा क्या? मैं आपको 2 मिसालें आपको चल के बताता हूं। एक तो देखिए नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर ये जो नोटिफिकेशन और ताकत इक़्तिदार के उन्होंने किया, अब ये टुकड़े करने जा रहे हैं, और वो पहले पंजाब की बारी। उसमें उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला भी दूसरा थे, अलीम खान जो है जनरल बाजवा के 3 साल जैसे पंजाब का वज़ीर आला बनाने की कोशिश में खर्च हो गए, और उस्मान बुज़दार की मुखालफत भी हुई, उसे नाकाम करने की कोशिश भी होती नहीं। खान के दौर में ये नहीं हो सका, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने आज उसी से ऐलान करवाया कि पंजाब के तो 3 सूबे हम बना रहे हैं, मशरकी पंजाब, मगरबी पंजाब और वस्ती पंजाब। अब मरियम नवाज को भी छोटा सा पंजाब दे देंगे। अब वज़ीर आला जो अलीम खान और बाकी एक ओन चौधरी, एक और नाम आ रहा है सामने। अब नुकसान जाहिर है नून लीग का वही है जिसके लिए नोटिफिकेशन ये रोकते रहे, और ये काम फिर सिंध में भी होना है। उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में कह रहे हैं 1 लाख नए नुमाइंदे लाए, प्लान वही, बिल्कुल वही जो जनरल ज़िया वाले, सारे के सारे वही जो जाने से पहले कह गया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अगले 10 साल, नतीजा आमों की पेटी। अब यहाँ सरकारी ओहदों पर हाजिर जनरलों और अफसरान को लगाया जाए। आपको एक तैनाती अभी बताऊँ, डिप्टी डायरेक्टर ISI कमरुज़्ज़मान साहब की, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, ये जिसे वैक्यू ट्रस्ट भी कहते हैं, ये बड़ा ताकतवर और वसी इख्तियारात वाला इदारा है। इनके पास ज़मीनें, कानूनी हैसियत। 1947 में जब हिजरत हुई थी तो यहाँ से जो भारतीय मुसलमान चले गए, वहाँ से हिंदू चले गए थे, तो उनकी जो ज़मीनें, घर, ज़रूरी ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ, कमर्शियल प्लाजे, वो पाकिस्तान में रह गए। उन सबको मतरूका इमलाक कहा जाता है, उसकी हिफाजत के लिए ट्रस्ट बनाया गया, और ये सबसे बड़ा इमलाक होल्डर। इनके पास हज़ारों एकड़ ज़रूरी ज़मीनें हैं, सैकड़ों कमर्शियल प्लाजे हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, पिंडी, प्रीमियम कमर्शियल प्लॉट है, और ये यहाँ इसकी लीज करवा के अरबों की सालाना आमदनी भी लेते हैं। तो उसका जो चेयरमैन है उसके पास ये सारे इख्तियारात हैं, किराए के बड़े बड़े मुआहदे करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना। अब जाहिर है इतनी बड़ी दौलत और हाँ आपको फौज ज़मीनों में नजर ना आए, तो ज़मीनों का कंट्रोल, प्लाटों की अलॉटमेंट, कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये सारा वही मामला है, आपको पता है। फिर वो भारत से जुड़ी जो करतारपुर, उससे यात्री आते हैं, उसमें भी आपको पता ठीक ठाक माल बनता है और बड़ा खर्चा होता है उसमें भी।
پھر سب سے بڑھ کر یہ حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے مالی معاملات میں شفافیت کے نام پر بڑا کچھ ہوتا ہے. تو حضرت ڈیوٹی افسران اس میں بھی، پی آئی اے میں بھی سب جگہ لگانے کا آپ کو پتا ہے. مطلب پی آئی اے کو تو خریدا ہی جا رہا ہے. 28ویں ترمیم کے بعد ماڈل یہی لانا تھا. اب اس ماڈل کو مان کون رہا ہے؟ 18% لوگ، صرف 18%. یہ خود انہوں نے مانا ہے کہ معیشت اور پورے نظام کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں وہ اسی کو بہترین معیشت سمجھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے کہ موجودہ معاشی ماڈل 25 کروڑ کی آبادی سے چل ہی نہیں سکتا. ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی گروتھ پلان ہی نہیں ہے. مطلب جنگ کے بعد جو عرصہ گزرا ہے اس میں کہہ رہے ہیں معیشت ہماری اتنی گر چکی ہے کہ 90% پاکستانی گھروں کی خریداری میں عام چیزوں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم غیر محفوظ ہیں، اور تقریباً 90% کہہ رہے ہیں ہمیں نہ روزگار مل رہا ہے نہ ہمارے زندگی کے معاملات ہیں. یہ پیچھے 18% ٹوٹل بنتے ہیں جو کہہ رہے ہیں معیشت 6 مہینوں میں بہتر ہو جائے گی. اب 18% میں نے ریسرچ کی کون لوگ ہیں؟ پارلیمنٹ، سینٹ، صوبائی اسمبلی، حکومتی ادارے جن میں 7 لاکھ کی فوج کے لوگ ہیں، 5 لاکھ کی پولیس، ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ٹھیک ٹھاک. 40 پاکستانیوں کے بعد ہر ایک پاکستانی حکومت یا فوج کا ملازم ہے، چاہے اساتذہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرکاری اسپتال ہے، وابڈار ہے، پی آئی اے وغیرہ. اب یہ 50 لاکھ لوگ بنتے ہیں، ان کے رشتہ دار علی خانہ دوست وغیرہ تو 1 کروڑ بن جاتے ہیں، ان کو تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے. اب یہی لوگ صرف تحریک انصاف یا عمران خان کے مخالف ہیں، باقی پورا پاکستان اس طرف. اب آپ مجھے بتائیں یہ نظام کیسے چلائیں گے جب 82% لوگ آپ کو مانتے ہی نہ ہو. اسی لیے وہ جو سنا نا کفر کا نظام چلتا ہے، ظلم کا، یہ ظلم کے نظام پہ چلا. ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ظالم کو بھی اللہ وہ کرتا ہے قوانین کا. اگر وہ اپنے ہی قوانین اڑانے لگ جائے، آپ دیکھیں اسرائیل کے صدر نیتن یاہو نے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے اسرائیل کے صدر سے معافی مانگنے کی درخواست کی. اس نے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے باقاعدہ سفارش کروائی، لیکن اسرائیل کے صدر نے انکار کر دیا. اس نے کہا اسرائیل کی عوام کا مفاد اور اپنے آئین اور قانون کو دیکھوں، معافی نہیں دوں گا. حالانکہ وہ جرائم کے اعتراف پہ بھی تیار ہوگا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی طرح آپ کو پتا ہے 2000 جب خان کی حکومت گرائی اس کے بعد انہوں نے نیب کی ترمیموں میں سب کو کیسز ختم کر دی، ساری سزائیں ایئرپورٹ پہ لا کے معاف کریں، الیکشن جتوائے، کبوتر اڑوائے. نیتن یاہو تو پاکستان میں تو اسے بھی تایات استثنا میں، لیکن ان کی بدقسمتی ہے وہ اسرائیل میں. اب اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ یہ جو مرضی کر لیں نظام نہیں چل سکتا. اور اسی لیے عوام جو ہے وہ تیار ہے، کہہ رہے ہیں خود ڈی چو کے جو نعرے کیوں لگا رہے تھے لوگ کہ اپنے حالات سے تنگ ہے. خان کے حالات تو سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنے حالات سے بھی تنگ ہے. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو راستہ ملے اور اس پر چل پڑے. اور اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور 9 تاریخ کو یہ میرے خیال میں فیصلہ کن معاملہ ہوگا. اگر خان سے ملاقاتیں ہوئیں، معاملات ٹھنڈے ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اب یہ اگریسو چلیں گے تو پھر ظاہر آگے سے رسپانس آئے گا. اب وہ رسپانس کس حد تک جاتا ہے، طاقت کا جبر کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے جائے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.